الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان، اس نے ہمیں پاکستان جیسی نعمت عطا فرمائی اور آج کے اس جشن آزادی کے دن ہم ترجمہ و تفسیر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ آج ہم نے سورہ مجادلہ اور پارہ نمبر 28 شروع کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کہ ہم 2 پارے جو ہے اس کا ترجمہ و تفسیر کر چکے، اب تیسرے پارے کا جو ہے وہ آج آغاز کرتے ہیں۔ پہلے اس کے افعال کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ سمع سنی، سن لی، has heard، تجادلو بحث کرتی ہے وہ، disputes with you کسی معاملے میں آ کے بار بار کہنا، تشتکی شکایت کرتی ہے، she directs her complaint، یعودون وہی کرنا چاہیں، لوٹانا چاہیں، جو پہلے کیا وہی دوبارہ کرنا چاہیں، wish to go back تحریر آزاد کرنا، یہ اسم ہے، یہاں فعل میں لکھا گیا تحریر آزاد کرنا، فری کر دینا۔ یتماسا ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، چھوئیں، they touch each other، توعدون نصیحت تمہیں کی جاتی ہے، you are admonished۔ لم یجد نہ ملے نہ پائے، does not find۔ لم یستطع نہ ہو سکے، is not able۔ اطعام پیٹ بھرنا، کھانا کھلانا، یہ بھی اسم ہے، یہاں فعل میں لکھا گیا ہے، تو پیٹ بھرنا، فیڈنگ، کھانا کھلانا۔ یحادون مخالفت کرتے ہیں، اپوز۔ کبتو ذلیل کیے گئے، will be disgraced۔ یبعثو اٹھائے گا، will raise them۔ ینبئ جتا دے گا، will inform them۔ احصا گن رکھا ہے، has recorded it۔ یہ افعال تھے، اب اسماء کی طرف آتے ہیں۔ تحاورکما تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، dialogue of both of you۔ یظاہرون اپنی ماں کی جگہ کہہ بیٹھے ہیں، those who pronounce زہار، کیونکہ اس میں زہار کا ذکر ہے۔ منکرن بری بات، and evil۔ زورا جھوٹی بات، علائے۔ متتابعین لگاتار، consecutively۔ رقبہ غلام، سلیو، غرزہ۔ یہ اسماء تھے جو اس سورہ میں استعمال ہوئے۔ اب ہم آتے ہیں اس سورہ اور اس کے معانی کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں کن معانی اور کن چیزوں کو جو ہے وہ ایڈریس کیا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ سورہ مجادلہ مدنی سورہ ہے، اس میں 3 رکوع اور 22 آیتیں ہیں تقریباً، اور یہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ
جو اوس بن سامت کی بیوی تھی۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ کسی بات پر اوس نے ان سے کہا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی مثل ہے۔ یہ کہنے کے بعد اوس کو ندامت ہوئی، اور یہ کلمہ زمانہ جاہلیت میں طلاق تھا۔ اوس نے کہا میرے خیال میں تو مجھ پر حرام ہو گئی۔ خولا نے حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام واقعات عرض کیے اور عرض کیا کہ میرا مال ختم ہو چکا، ماں باپ گزر گئے، عمر زیادہ ہو گئی، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کے باپ کے پاس چھوڑوں تو ہلاک ہو جائیں گے، اپنے ساتھ رکھوں تو بھوکے مر جائیں گے۔ کیا صورت ہے کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان جدائی نہ ہو؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے باپ نے میرے پاس کوئی حکم نہیں آیا، یعنی اس حکم کے بارے میں، اس معاملے کے بارے میں ابھی کوئی شرعی حکم یا وہ نازل نہیں ہوا، یعنی ابھی تک زہار کے متعلق کوئی حکم جدید نازل نہیں ہوا۔ دستور قدیم یہی ہے کہ زہار سے عورت حرام ہو جاتی ہے۔ عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے طلاق کا لفظ نہ کہا، وہ میرے بچوں کا باپ ہے اور مجھے بہت ہی پیارا ہے۔ اسی طرح وہ بار بار عرض کرتی رہی اور جواب حسب خواہش نہ پایا تو آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگی یا اللہ تعالی، میں تجھ سے اپنی محتاجی اور بے کسی اور پریشان حالی کی شکایت کرتی ہوں، اپنے نبی پر میرے حق میں ایسا حکم نازل فرما جس سے میری مصیبت دور ہو جائے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا خاموش ہو، دیکھ چہرہ مبارک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آثار وحی ظاہر ہیں۔ جب وحی پوری ہو گئی فرمایا اپنے شور کو بلا، اور حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھ کر سنائی۔ اس طرح ان کے بارے میں یہ آیات جو ہے وہ نازل ہوئی۔ یہ شان نزول کہ یہ حکم پہلے نہیں تھا، زمانہ جاہلیت میں زہار طلاق کی طرح تھا، اس لیے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف فرمایا، اور اس نے ڈائریکٹ جو ہے حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بے کسی کا جو ہے وہ عرض کی اور مخاطب ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ وحی فرما کے حکم صادر فرمایا۔ اب آتے ہیں آیات کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ، بے شک سن لی اللہ نے، قول بات، التی اس عورت کی، تجادلو جو بحث کرتی ہے، کا آپ سے، فی زوجہا اپنے شوہر کے بارے میں، اپنے زوج کے بارے میں، وتشتکی اور شکایت کرتی ہے، الاللہ اللہ کی طرف، واللہ اور اللہ تعالی، یسمع سن رہا ہے، تحاورکما تم دونوں کی گفتگو کو، اللہ تعالیٰ دونوں کی گفتگو کو سن رہا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے، بصیر دیکھنے والا ہے۔ پھر حکم صادر فرمایا کہ الذین وہ لوگ جو یظاہرون زہار کر بیٹھے، منکم تم میں سے، من نسائہم اپنی بیویوں کے ساتھ، ما ہن امہاتہم جو کہ ان کی مائیں نہیں ہیں، یعنی اپنی بیویوں کو اپنی ماں کی مثل کہہ بیٹھیں، اس کو زہار کہتے ہیں۔ ان امہاتہم نہیں ہے ان کی مائیں، الا مگر، الا اللائی ولدنہم مگر وہی جنہوں نے انہیں پیدا کیا، یعنی کسی کو ماں کہنے سے وہ ماں تو نہیں بنتی، ماں تو وہی ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پیدائش کی۔
یعنی زہار کرتے ہیں. زہار اس کو کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو محرمات نسبی یا رضائی کے کسی اس سے تشبیہ دی جائے جس کو دیکھنا حرام ہے. مثلا بیوی سے کہے کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی مثل ہے، یا بیوی سے اس کے ایسے اس کو جس سے وہ تعبیر کی جاتی ہے، یا اس کے جزء شائع کو محرمات کے ایسے اس سے تشبیہ دے جس کا دیکھنا حرام ہے. مثلا یہ کہے کہ تیرا سر یا تیرا نصف بدن میری ماں کی پیٹھ یا اس کے پیٹ یا اس کی ران یا میری بہن یا پھوپھی یا دودھ پلانے والی کی پیٹھ یا پیٹ کی مثل ہے، تو ایسا کہنا زہار کہلاتا ہے، اور یہ کہنے سے وہ مائن نہیں بن جاتی. پھر کیا فرمایا؟ مسئلہ اور دودھ پلانے والیاں بسبب دودھ پلانے کے ماؤں کے حکم میں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات بسبب کمال حرمت مائیں بلکہ ماؤں سے اعلیٰ ہیں. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا، وَإِنَّهُمْ بے شک انہوں نے لَيَقُولُونَ البتہ کہا ہے منکرن بری بات، من القول قول سے یعنی بری بات کہی، وزورا اور جھوٹی بات کہی. یعنی جو بیوی کو ماں کہتا ہے اس کو کسی طرح ماں کے ساتھ تشبیہ دینا ٹھیک نہیں ہے. وَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالی لا البتہ عفو معاف کرنے والا ہے، غفور بخشنے والا ہے. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ اور وہ جو زہار کر بیٹھتے ہیں من نسائہم اپنی بیویوں سے، ثم یعودون اور پھر وہی کرنا چاہیں، لما قالو جس پر اتنی بات کہہ چکے ہیں، جس پر اتنی بات وہ کہہ چکے ہیں، وہ پھر دوبارہ جو وہ کیا کرنا چاہیے، یعنی اس زہار کو توڑ دینا اور حرمت کو اٹھا دینا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس پہ کفارہ رکھا ہے. وہ کیا ہے؟ فتحریر رقبۃ، اور اس پر لازم ہے ایک غلام کا آزاد کرنا، قبل ان یتماسا قبل اس سے کہ وہ اس کو کیا ہے چھونے سے پہلے. ذالکم یہ تو ادون نصیحت کی جاتی ہے بھی اس کی، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون جو تم کرتے ہو خبیر اس کو جاننے والا ہے. اب پہلا جو اس نے کفارہ کیا ہے غلام کو آزاد کرنا، اگر غلام نہ ملے تو پھر کیا کریں؟ اب دوسری بات آ رہی ہے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ پس جو نہ پائے، جس کو نہ ملے، غلام نہ ملے، پس صِيَامُ شَهْرَيْنِ پس روزے رکھنا ہے 2 مہینے کے، متتابعین لگاتار، من قبل ان یتماسا اور ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے. یعنی یہ لگاتار روزے بھی رکھنے ہیں اور یہ بھی اس حیثیت سے رکھنے ہیں کب جب تحریر رقبہ نہ کر سکیں. اور متصل اس طرح کہ نہ ان 2 مہینوں کے درمیان رمضان آئے، نہ 5 دنوں میں سے کوئی دن آئے جن کا روزہ ممنوع ہے، جیسے عید کا روزہ، عید کے 3 دن ہو گئے، چھوٹے عید کے ہو گئے، اور اس طرح کے 5 دن ہو گئے، اور نہ کسی عذر سے یا بغیر عذر کے درمیان میں کوئی روزہ چھوڑا جائے. اگر ایسا ہوا تو اثر 9 روزے رکھنے پڑیں گے، لگاتار روزے رکھنے ہیں. فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ اور جو اس کی بھی استطاعت نہ رکھے، فَإِطْعَامُ 60 مسکینا اب وہ کھانا کھلائے 60 مسکینوں کو. پھر اس نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یعنی اسے روزہ رکھنے کی قوت نہ ہو، بوڑھا ہو یا مرض وغیرہ کے باعث، یا روزے تو رکھ سکتا ہوں مگر متواتر و متصل نہ رکھ سکتا ہوں، تو 60 مسکینوں کو کھانا دینا. اور یہ اس طرح کے ہر مسکین کو نصف سا، یعنی جو صدقہ فطر ہوتا ہے اس کی مقدار کے برابر، یعنی 100 روپے ہے تو ایک مسکین کو 100 روپے کے حساب سے جو ہے وہ دے دے، یا اتنا کھانا دے دے جس میں 2 کلو جو ہے وہ گندم بنتی ہے، وہ کھانا اس کو 2 کلو گندم کے حساب سے کھلا دے، یا 1 سا کھجور یا جو دے دے.
اور اگر مسکینوں کو اس کی قیمت دی یا صبح شام دونوں وقت انہیں پیٹ بھر کر کھلا دیا جب بھی جائز ہے۔ مسئلہ اس کفارے میں یہ شرط نہیں کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے قبل ہو، حتیٰ کہ اگر کھانا کھلانے کے درمیان بھی جو ہے وہ قرابت ہو جائے تو کفارہ لازم نہیں آئے گا، لیکن پہلے جو روزے رکھنے ہیں اس میں یہ لازم ہے، اور اسی طرح غلام آزاد کرنے میں بھی لازم ہے قبل ان یتماسا کی ہے۔ ذالک یہ اس لیے ہے کہ لتؤمنوا تاکہ تم کیا ایمان رکھو باللہ اللہ پر ورسول ہی اور اس کے رسول پر۔ وَتِلْكَ حدود اللہ اور اللہ تعالیٰ کی یہ حدیں ہیں، وَلِلْكَافِرِينَ اور کافروں کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو یحادون مخالفت کرتے ہیں اللہ کی، یعنی اللہ کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں، تو ذلیل کیے جائیں گے کما قبت الذین من قبلہم جیسے وہ ذلیل کیے گئے جو ان سے پہلے تھے، ان سے پہلوں کو جیسے ذلیل کر دیا گیا اور اللہ کا عذاب ان پہ نازل ہوا، اسی طرح جو ہے ان پر بھی جس نے بھی رسولوں کی مخالفت کی ان پر بھی جو اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور ان کو ذلیل کیا جائے گا، رسوا کیا جائے گا۔ وَقَدْ أَنزَلْنَا اور تحقیق نازل کی ہم نے آیات بینات روشن آیات اور روشن نشانیاں، وَلِلْكَافِرِينَ اور کافروں کے لیے عذاب ہے مہین دردناک ذلت والا، مہین ذلت والا پاری والا عذاب ہے۔ یوم جس دن اٹھائے گا ہم انہیں اللہ تعالیٰ جمیعاً سب کو جس دن وہ جو ہے وہ اٹھائے گا، کسی ایک کو باقی نہیں چھوڑے گا، جمیعا سب کو اٹھائے گا، فَيُنَبِّئُهُمْ تو پھر وہ جتا دے گا انہیں، بتا دے گا انہیں، بما عملوا جو انہوں نے اعمال کیے، یعنی اللہ تعالیٰ سارے اعمال کا حساب کر رہا ہے اور اس کی نظر میں ہے، اس دن سارے اعمال ان کو بتا دیے جائیں گے۔ احصاہ اللہ ونسوہ گن کے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں، اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کو ان کے کاموں کو گن کے رکھا ہوا ہے، نظر میں رکھا ہوا ہے، ونسوہ اور وہ بھول گئے، یعنی وہ اپنے اعمال جو دنیا میں کرتے تھے ان کو بھول گئے لیکن اللہ تعالیٰ جو ان کو یاد رکھے ہوئے ہے۔ واللہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر شہید اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا کیا ہے شہید ہے، دیکھنے والا ہے، ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے والدین کو سب کے درجات کو بلند فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے اور انہیں قبر میں جنت، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے اور انہیں آخرت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے کی توفیق عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمیں اس جشن آزادی کے موقع پر اپنی جو ہے وہ اصلاح کر کے پاکستان میں اتفاق و اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے قرآن نے اس پاکستان کو حاصل کیا گیا اس مقصد تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پہ جو ہے نظام مصطفیٰ اور قرآن و حدیث کے مطابق جو ہے فیصلے اور حکومت جو ہے اس کو کیا ہے قائم و دائم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔